حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت، اس روایت سے ہمیں معلوم ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں کیا کرتے تھے، اور اس رات کی فضیلت حضور سے ثابت بھی ہے یا نہیں، اس روایت سے ہمیں معلوم ہوگا۔ میں وہ تفصیل کے ساتھ اور اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے وہ روایت پیش کرنے لگا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میرے حجرے میں تشریف لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کا لباس پہن لیا، دن کا لباس اتار دیا، حضور آرام فرما ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ رات میں جلد سونے کی تھی اور صبح آخری پہر میں جلد اٹھنے کی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہوئے، تھوڑی ہی دیر گزری تھی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دن کا لباس زیبدن فرمایا، حضور باہر تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے اپنے تئیں یہ سوچا کہ شاید حضور کسی اور زوجہ مطہرہ کے پاس تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ میری سوچ تھی، میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے کے جا رہے ہیں، تو پھر میں نے سوچا کہ میں قدموں پر چل پڑتی ہوں، دیکھتی ہوں حضور کہاں جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے عجیب منظر دیکھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع غرقد میں تشریف لے کے گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرنے والوں کے لیے دعائے مغفرت فرما رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب میں نے یہ منظر دیکھا میں نے اپنے آپ کو کوسا، عائشہ تو دنیا کے کاموں میں لگی ہوئی ہے، حضور تو آخرت کے کام میں لگے ہوئے ہیں، حضور تو خدا کو یاد کر رہے ہیں، تو دنیا کے کاموں میں لگی ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں فوراً واپس پلٹ آئی، آنے جانے کی وجہ سے میرا سانس پھول چکا تھا، اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، دیکھا کہ سانس پھولا ہوا ہے۔ حضور نے پوچھا عائشہ سانس پھولنے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ایسے میرے دل میں خیال آیا، ایسے میں آپ کے قدموں پر چل پڑی، ایسے میں نے منظر دیکھا، ایسے میں واپس پلٹ آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عائشہ کیا تو نے یہ گمان کر لیا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تیرا حق دبا لیں گے؟ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ مطہرہ جناب عائشہ صدیقہ کو یہ پیغام دینا چاہ رہے تھے، انہیں یہ سمجھانا چاہ رہے تھے عائشہ کبھی اس کا تصور بھی نہ کرنا کہ میں آپ کا حق دبا لوں گا، اس لیے کہ اللہ نے اس دنیا میں مجھے حق ادا کرنے کے لیے بھیجا ہے، دبانے کے لیے نہیں بھیجا۔ میں اس دنیا میں حقوق ادا کرنے کے لیے آیا ہوں، میں حقوق دبانے کے لیے نہیں آیا۔ پھر حضور نے فرمایا عائشہ وجہ یہ تھی کہ میرے پاس جناب جبرائیل امین تشریف لائے اور انہوں نے آ کر بتایا کہ آج کی رات نصف شعبان کی رات ہے، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ انسانوں کی مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اجازت چاہی، عائشہ اگر اجازت ہو تو آج کی رات میں عبادت میں گزارنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ کے رسول جی جان سے اجازت ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا قیام فرمایا، پھر لمبا رکوع فرمایا، پھر لمبا سجدہ فرمایا کہ اتنا لمبا سجدہ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ شاید روح پرواز کر چکی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں فوراً اٹھی، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو چھونے لگی، میں آپ کے تلووں کو مسلنے لگی، مجھے محسوس ہوا کہ زندگی کی رمق باقی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ مجھے جب یہ محسوس ہوا تو میری جان میں جان آ گئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے کان لگا کر سنا تو حضور سجدے میں دعا مانگ رہے تھے۔
آپ جس وقت نماز سے فارغ ہوئے آپ نے فرمایا عائشہ جبرائیل امین نے مجھے دعا سکھلائی ہے اور وہ دعا میں سجدے میں مانگ رہا تھا، وہ دعا میں آپ کو سکھلانا چاہتا ہوں، آپ بھی یہ دعا مانگیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا حضرت عائشہ کو سکھلائی، حضرت عائشہ نے وہ دعا پھر امت کو سکھلائی۔ تو کیا خیال ہے وہی دعا میں آپ کو بھی سکھلا دوں تاکہ حضور کی سنت پوری ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو دعا سکھلائی، فرمایا عائشہ یہ دعا مجھے جبرائیل امین نے سکھلائی ہے، کلمات یہ تھے اعوذ بعفوک من عقابک، آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لیں، اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل وجہک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل وجہک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ آپ بھی یہ دعا یاد کر لیجئے اور اسی رات میں سجدے میں یہ دعا مانگیے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ یہ دعا وہ مبارک دعا ہے جو جناب جبرائیل امین نے حضور کو سکھلائی، حضور نے اپنی زبان اطہر سے یہ دعا مانگی، حضور کی زبان سے نکلے ہوئے دعائیہ کلمات، اب ان میں تاثیر کتنی ہوگی؟ یہ زبان سے نکلیں گے پروردگار قبول کر لے گا، یہ زبان سے نکلیں گے پروردگار قبول کر لے گا، اس لیے کہ یہ پروردگار کے محبوب کی زبان سے نکلے ہوئے ہیں۔ اللہ اپنے محبوب کی لاج ضرور رکھے۔